السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کو اتنا ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے تھینک یو سو مچ، اور فردر بھی ہم آپ سے کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے۔ اینڈ دا تھنگ وچ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو از کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ ڈفرینٹ سننے کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سے جو ہیں وہ ہمارے ویورس کمنٹس بھی کر رہے ہیں، تو ان کو رسپانس دینا از آر ریسپانسبلٹی، رائٹ؟ تو اب آپ ہماری فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جس کا بھی کمنٹ آئے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ کے اسٹارٹ کے وائس اوور میں اس سب کمنٹس کے جواب دیے جائیں گے۔ سو دیٹ ول بی سم تھنگ ڈفرینٹ۔ آپ لوگ ہمیں جو بھی رسپانس دیں گے یا ہم سے جو بھی بات کامنٹس میں کریں گے، ان سب کا جواب آپ کو اسے نیکسٹ ایپیسوڈ کے وائس اوور میں دیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ انگیج رہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ سو لیٹس موو آن ٹو آر نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 26، قسط نمبر 26، خار زندگی، تحریر عائش ملک۔ روم ناک کرتے آذر آفس میں داخل ہوا۔ گڈ آفٹرنون ڈیڈ۔ شاہزر صاحب نے فائل سے سر اٹھا کر ایک نظر آذر کو دیکھا۔ گڈ آفٹرنون، کم کیا خبر لائے ہو؟ گلاسز کو اتارتے انہوں نے آذر سے پوچھا۔ اچھی خبر ہے ڈیڈ، وہ کافی خوشی سے بولا۔ آؤ بیٹھو۔ آپ ایک بار پھر نانا بن گئے ہیں ڈیڈ، سوم کی بیٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ شاہزر صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی۔ وہ ٹیبل پر تھوڑا آگے ہوئے۔ میری آبی، انہوں نے زیر لب سرگوشی کی تھی۔ وہ پہلے بھی دادا اور نانا بن چکے تھے، مگر کبھی کسی کے لیے یہ نام ان کے ذہن میں نہیں آیا، مگر آج ان کے دل سے یہ نام نکلا تھا خود بخود ہی۔ وہ سر پیچھے کرسی کے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے۔ آذر ان کے چہرے اور لبوں پر جاندار مسکراہٹ بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ سوم ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسی پوزیشن میں سوال پوچھا۔ جی ڈیڈ، وہ بالکل ٹھیک ہے، آج ہی وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئی ہے۔ کیا آپ ملے تھے سوم سے؟ اب کی بار انہوں نے آگے ہو کر پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، آپ سے پہلے میں کیسے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آذر، جی ڈیڈ، پورے شہر میں آبدار کے نام کا صدقہ کر دیں، اور یہ کام آج شام تک ہو جانا چاہیے۔ آبدار؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، تو یہ نام آخر سوم کی بیٹی کا نصیب بنا۔ آذر نے سوچا۔ گھر میں سب جانتے تھے کہ ڈیڈ سوم کا یہ نام رکھنا چاہتے تھے، مگر پھر سوم کا نام موم نے رکھا تھا تو وہ چپ ہو گئے، مگر اس کے بعد انہوں نے کسی کا نام نہیں رکھا، نہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ سب کہیں نہ کہیں چاہتے بھی تھے کہ ڈیڈ ان کی کسی بھی ایک اولاد کا نام خود رکھیں، مگر یہ بھی سوم اور اس کی بیٹی کا نصیب ٹھہرا۔ اوکے ڈیڈ، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آذر، ابھی وہ باہر جاتا، شاہزر صاحب نے اسے آواز دی۔ جی ڈیڈ، اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ سوم کو گھر لانے کی سارے انتظامات کر لیں، ہم کل سوم کو گھر لا رہے ہیں۔ واٹ؟ اس کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ سوم کو گھر لائیں گے ڈیڈ؟ وہ جلدی سے مڑ کر پھر کرسی پر بیٹھا۔ یس، تو کیا آپ؟ ہاں آذر، میں مزید خود کو اپنی بیٹی سے دور نہیں رکھ سکتا، اور اب تو میری نواسی بھی ہے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی سے مکمل ہار مانتا ہے۔ وہ کچھ افسردگی سے مسکرائے تھے۔ اسی لیے میں کل خود سوم کو لینے جاؤں گا۔ آپ نے بہت اچھا سوچا ڈیڈ۔ آذر کافی خوش ہو گیا تھا۔ تو کیا میں گھر میں سب کو بتا دوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ہاں، سب کو بتا دیں۔ ہم سوم اور اس کی بیٹی کو کل گھر لا رہے ہیں۔ 2 دن بعد ایک شاندار جشن ہوگا، اس کا بھی اعلان کر دیں۔ ہم اپنی نواسی کو دنیا سے متعارف کروائیں گے۔ اوکے ڈیڈ، میں آج ہی سب انتظامات مکمل کر لوں گا۔ وہ جلدی سے اٹھا، پھر کچھ یاد آنے پر بولا، ڈیڈ۔ انہوں نے آئیبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا سوم کو انفارم کر دوں؟ نہیں آذر، ہم اس کو سرپرائز دیں گے کل اس کے گھر جا کر۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ شام میں سوم اپنے کمرے میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے مکمل مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی، اور صبح سے مبین نے 1 منٹ بھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ کہیں ضروری کال آنے پر باہر گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر اس کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے ماما کی جان، اس نے اس کو بوسہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے، موم اور ڈیڈ دونوں پر نہیں گئی آپ، کیونکہ آپ ان سے بہت بہت پیاری ہیں، بالکل اپنے نانا جیسی۔ دم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہ اس نے کیا بولا؟ اور پھر اس نے غور سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور ٹکٹکی باندھی دیکھی گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے مکمل بھر گئیں۔ ان 9 مہینوں میں کون سا دن تھا جس میں اس نے اپنے موم ڈیڈ کو مس نہیں کیا تھا؟ اپنی موم سے بھی زیادہ وہ اپنے ڈیڈ سے اٹیچ تھی۔ کیسے ایک ایک سیکنڈ ان کو یاد کرتے اس نے گزارے تھے، اور اب اس کی بیٹی میں بھی اس کو اپنے ڈیڈ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ آپ کیا اپنی سوم کو معاف نہیں کر سکتے تھے ڈیڈ؟ وہ رو دی۔ کاش آپ معاف کر دیتے ڈیڈ، کاش آپ مجھے سمجھتے ڈیڈ، کاش مجھے ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ دلا دیتے جو مجھے چاہیے تھا، کاش مجھے آپ کبھی خود سے دور نہ ہونے دیتے۔ وہ بیڈ پر پیچھے سر لگا کر رو دی۔ اس کے نہ رکنے والے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ کیا آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے ڈیڈ؟ کیا میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہر پل آپ کے لیے تڑپوں گی؟ کیا میری بیٹی اپنی نانا کی آغوش میں میری طرح نہیں کھیل سکے گی؟ انہی سوچوں میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مبین واپس آ گیا تھا۔ آ گیا؟ مبین نے پاس آ کر اپنی بیٹی کو پیار کیا تھا۔ پھر ایک نظر سوم کو دیکھا۔ وہ چونکا۔ تم روئی ہو؟ کیا درد ہو رہا ہے کہیں؟ وہ جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ ہاں، دل میں، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مبین نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ اس کے سوال پر مبین نے اس کو دیکھا۔ خلیفہ کی کال آئی تھی، وہ کل آ رہے ہیں۔ کل؟ ہاں، تمہیں بتایا تھا نا سب شروع میں۔ کیا؟ سوم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ یقیناً بھلا چکی تھی۔ مجھے جماعت میں شامل کیے جانے کی شرط، میری اولاد ہی میری جانشین بنے گی اس جماعت کی، یہ طے ہوا تھا۔ اگر بیٹا ہوگا تو وہ 22 سال کا ہوتے ہی خلیفہ کا جانشین بنے گا، اور پھر خاص وقت کے بعد وہ خود خلیفہ بنے گا، اور اگر بیٹی ہوگی تو وہ موجودہ خلیفہ سے نکاح کرے گی، جس کے بعد اس کی آگے آنے والی اولاد سے ہی خلیفہ کو چنا جائے گا۔ سوم نے بیڈ شیٹ کو زور سے پکڑا تھا، جسے مبین نہیں دیکھ سکا۔ مبین نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اب امید کو لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی لیے مجھے کال کی گئی تھی، کل ہمارے گھر میں جماعت کے سب بڑے رہنما آئیں گے۔
اور امید کو مہر لگائی جائے گی۔ مہر؟ ہاں، امید کو مہر لگا کر اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ قیادت کا اگلا سربراہی خلیفہ امید پیدا کرے گی۔ مبین نے اسے مکمل آگاہ کیا تھا۔ وہ کافی مطمئن انداز میں سب بتا رہا تھا، جیسے وہ اس سب کے لیے مکمل تیار ہو۔ کی بار مبین چپ ہوا اور مڑ کر سوم کو دیکھا۔ وہ اشک بار سرخ آنکھوں سے مبین کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے مبین کے دل کو ایک ٹھیس سی لگی تھی۔ سوم، اس نے اس کو شکستہ لہجے میں پکارا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ اور خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی اور چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مبین نے امید کو بیبی کاٹ میں ڈالا۔ مبین جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اے سوم، چپ! مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اے سوم، تم جانتی ہو نا تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسلسل اس کو تھپکی دے کر اس کو ریلیکس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر جب وہ چپ ہوئی تو اس نے چہرہ اٹھا کر مبین کی طرف دیکھا۔ کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا مبین؟ اس نے آس بھری نظروں سے مبین کو دیکھا۔ مبین نے اپنے لب بھینچے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کا جواب نہ دینا بھی ایک جواب تھا جسے سوم اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے سوم، سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے مبین کی آواز سنائی دی۔ اس نے دوبارہ چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں یہ سب تکلیف دے رہا ہے تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ اس نے مضبوط لہجے سے بولا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ امید کی آنکھوں میں جیسے ایک چمک آئی، جس کو دیکھتے مبین کو اور تکلیف ہوئی تھی۔ میں دوبارہ اس وقت میں جانا چاہتی ہوں مبین، جب میں روز معافی مانگنے اپنے گھر جاتی تھی اور 2 مہینوں میں ہی صبر کھو بیٹھی۔ میں کچھ اور وقت کوشش کرنا چاہتی ہوں مبین۔ مجھے یقین ہے میرے ڈیڈ مجھے معاف کر دیں گے۔ پلیز، کیا ہم پیچھے جا سکتے ہیں؟ اس نے مبین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس سے پوچھا۔ اب کی بار مبین کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ ہاں، ممکن ہے، جا سکتے ہیں پیچھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس تمہیں چھوٹی سی قربانی دینی ہوگی۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ میری جان کی، مبین نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ سوم کا ہاتھ اپنے لبوں پر گیا۔ اس نے اپنی بے ساختہ نکلنے والی چیخ گھونٹی تھی۔ اس کو سارے جواب مل گئے تھے۔ وہ شکستہ انداز میں پیچھے کو لیٹی۔ آنسو رک چکے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، بلا لیں جس نے بھی کل آنا ہے۔ سوم، نہیں مبین، میں ٹھیک ہوں۔ شوہر اور بیٹی میں سے مجھے اگر ایک کی قربانی لازمی دینی ہے، مجھے بیٹی کی قربانی دینا منظور ہے۔ کم از کم میں دونوں کو سانس لیتا ہوا تو دیکھ سکوں گی نا۔ وہ بغیر مبین کی طرف دیکھے بول رہی تھی۔ مبین کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر روم سے چلا گیا۔ پیچھے کئی آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلے اور یہ آخری بار تھا۔ وہ اب مطمئن تھی اپنے فیصلے سے۔ اپنے محبوب شوہر کی زندگی کے لیے ہزاروں ایسے فیصلے کرنے پڑتے، وہ کر گزرتی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ اب اس نے مرتے دم تک اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں تھا۔ اس کے اندر باہر اب مکمل سناٹا تھا، ایک مکمل خاموشی، نہ کوئی ضمیر کی آواز۔ ضمیر؟ کیا وہ کبھی زندہ بھی تھا؟ ایک بار پھر وہ جلد بازی کر گئی تھی۔
2 दिन बाद وہ کالج آئی تھی، مگر اب وہ مکمل مختلف ذہنیت کے ساتھ آئی تھی، بغیر ڈر اور خوف کے، خود سے بہت کچھ تہیا کر کے۔ اس کے ڈیڈ نے اس کا ٹیوٹر لگوا دیا تھا، جو اس کو دینی تعلیم دینا شروع کر چکا تھا، اس لیے بھی اب وہ کافی ریلیکس تھی۔ سب سے زیادہ ٹارچر تو ذہن میں اٹھتے سوالوں کا ہوتا ہے جس کا جواب نہ ملے۔ اب جب سب سوالات کے جوابات ملنا شروع ہوئے تھے تو کیسی پریشانی، کیسا ٹارچر۔ تو بتاؤ میڈم، 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ماریا نے ماہم سے پوچھا۔ ہاں ماہم، تم جواب بھی نہیں دے رہی تھی، کالز کا نہ میسج کا، سب ٹھیک تھا نا؟ اور تم یوں بتائے بغیر چھٹی بھی نہیں کرتی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ سوال پر سوال۔ بس طبیعت کچھ خراب تھی، اور موبائل تمہیں پتہ ہے میں زیادہ استعمال نہیں کرتی، تو پاس بھی نہیں ہوتا گھر میں اتنا، اسی لیے جواب نہیں دیا ہوگا۔ ماہم، کل اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ ہانیہ نے اس سے پوچھا۔ وہ تینوں اس وقت ایک خالی کلاس میں بیٹھی تھیں۔ اس وقت ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا تم نے بنا لی؟ ہاں، واؤ، کیسی بنائی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ ماہم نے بنا کوئی جواب دیے اسائنمنٹ نکال کر اس کو پکڑا دی۔ یہ اسائنمنٹ اس کے ٹیوٹر نے ہی بنا کر دی تھی، یہ کہہ کر وہ سب مینیج کر لے گا۔ ماریا نے ساری اسائنمنٹ دیکھی۔ واؤ یار، ہانیہ نے بھی اس کی اسائنمنٹ دیکھ کر اس کو سراہا تھا۔ یہ تم نے خود بنائی ہے؟ ماریا نے چہکتے سوال پوچھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ کب دوسروں سے بنواتی ہے؟ ماہم کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہانیہ نے ماریا کو لتاڑا تھا۔ ارے یار، تم سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تم لوگوں کو ایک گڈ نیوز بتاؤں؟ وہ جلدی سے بات بدل کر بولی تاکہ مزید سوال نہ کریں۔ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ وہ دونوں متجسس ہوئیں۔ ٹنٹنا، اس نے اپنا موبائل نکال کر دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ ٹویٹر اکاؤنٹ یار۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ کس کا کیا مطلب؟ میرا ہے، اور کس کا ہونا ہے؟ تمہارا؟ مگر یہ تمہارے نام سے کیوں نہیں ہے؟ ٹویٹر پر الگ نام سے اکاؤنٹ دیکھ کر ان دونوں نے پوچھا۔ ماہم نے ایک دم موبائل بند کیا تھا۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں ایک بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ نہیں، وہ ایکچولی ابھی میں اپنے نام نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ہونا، لوگ پھر فالو کرتے ہیں اور پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، اس نے بات سنبھالنا چاہی۔ اچھا چھوڑو اسے، ادھر لاؤ موبائل، کچھ پوسٹ کرتے ہیں۔ ماریا نے اس بات کو بغیر سیریس لیے موبائل اس سے پکڑ لیا تھا۔ ارے واہ، اتنے زیادہ فالوورز! یس، ڈیڈ نے ایک اولڈ اکاؤنٹ دیا ہے جو ان کے یوز میں نہیں تھا، اور فالوورز بھی تھے تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ ویسے تم نے بتایا تھا کہ تمہارے موم ڈیڈ تمہیں سوشل میڈیا یوز کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور تمہاری سیکیورٹی کو لے کر کانشیس رہتے ہیں۔ اب وہ کیسے مان گئے؟ ہانیہ نے برگر کی بائٹ لیے سوال کیا۔ ہاں، مگر اب انہوں نے دے دی ہے، ماہم نے مختصر سا جواب دیا۔ ہر وقت تو اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں، اس کو کیا خطرہ ہوگا؟ اسی لیے دے دی ہوگی اجازت۔ ویسے بھی یہ اکلوتی اولاد ہے اپنے موم ڈیڈ کی، اوپر سے اتنی امیر، تو پروٹوکول تو بنتا ہے۔ ماریا نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ آؤ پھر ہم تینوں اپنی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں پہلی پوسٹ کے طور پر۔ فائنلی ہماری دوست بھی سوشل میڈیا پر آ ہی گئی۔ کس چیز کی پکچر لیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاتھوں کی لیتے ہیں، ماریا نے کہا۔ ہاں، اور پیروں کی۔ لاؤ ہاتھ دو اپنے۔
اس طرح رکھو جیسے میں نے ہی کیا ہے، ماریا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی بولی۔ ان تینوں نے ہاتھوں اور پیروں کی ایک خوبصورت پک لی۔ واو، پرفیکٹ، تینوں کو پسند آئی تھی۔ چلو اب بتاؤ کیپشن کیا رکھیں؟ ماہم نے پوچھا۔ فرینڈز فار ایور، ہانیہ نے مشورہ دیا، اور تینوں کو یہی پسند آیا، اور فرینڈز فار ایور کے کیپشن کے ساتھ پوسٹ لگا دی گئی۔ اوہ نو، ہم اتنی اہم بات تو پوچھنا ہی بھول گئے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی، ماریا چیخی، تمہیں جو سر سکندر نے ڈیلی کی بنیاد پر ٹیسٹ کی سزا دی تھی، تم 2 دن نہیں آئی تو؟ ماریا لاپرواہی سے بولی، تو وہ تمہیں کہیں فیل نہ کر دیں؟ سو واٹ، کرتے ہیں تو کر دیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ ویسے بھی میرے ڈیڈ کو جب پتہ چلا تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ کس کی اتنی ہمت ہے مجھے فیل کرے یا ایگزام سے روکے۔ میرے ڈیڈ کے پیسوں سے چلتا ہے یہ کالج، اور ان کی بیٹی کو دھمکی دینا اتنا آسان ہوگا؟ اتنے دنوں کی بھڑاس آخر نکالنے کا موقع مل گیا تھا اسے، اور ویسے بھی مجھے ان سر کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک انسان جس میں مذاق برداشت کرنے کے گٹس تک نہیں، مذاق کو پرسنل لیتا ہو، اور پرسنل لیول پر اس کو ڈیل کر کے اسٹوڈنٹ کو سزا سنا دے، فیل کی دھمکی دے۔ پتہ نہیں ایسے شخص کو ٹیچر اسسٹنٹ کس نے بنا دیا؟ ماہم لہجے میں نفرت اور بیزارے لیے بولے جا رہی تھی۔ ہانیہ اور ماہم منہ کھولے اس کو دیکھی جا رہی تھیں، اس کو کیا ہوا ہے؟ مگر دونوں کو شوق تو تب لگا جب نظر پیچھے پڑی۔ ماہم رکو، ماریا اور ہانیہ نے پیچھے دیکھ کر اس کو روکا، جہاں میم روبینہ اور سر سکندر کھڑے تقریباً اس کی ہر بات سن چکے تھے۔ کیا رکوں؟ ہاں، اس انسان سے مجھے تو پہلے دن سے ہی ٹیچر کے وائبس ہی نہیں آئیں۔ محض ہم سے 2-4 سال بڑا ہوگا، اسسٹنٹ کے طور پر یہاں آ گیا، اور انداز دیکھو جیسے کوئی سالوں کا پروفیسر رہ چکا ہو۔ ماہم پلیز، ہانیہ نے اس کے بازو کو دبایا۔ کم آن یار، وہ اپنا بازو چھڑواتی بولی۔ تم لوگ ہر وقت فیور میں بولنے نہ لگ جایا کرو۔ ماریا بھی اسی اشاروں میں خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ کیا ہے، تم لوگ کیا عجیب حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ ان کے عجیب اشاروں سے چڑھ گئی تھی۔ پیچھے؟ کیا پیچھے؟ وہ بولتے ہی پیچھے مڑی اور یکدم کھڑی ہوئی۔ ماریا اور ہانیہ بھی کھڑی ہوئیں۔ او نو، میم یہاں؟ اس نے دل میں سوچا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میم روبینہ کو دیکھ کر اسے اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ان کے سامنے وہ ایسے ہرگز خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر سکندر پر غلط نظر ڈالے بغیر وہ میم روبینہ کو سوری بول گئی۔ سوری؟ کس بات کی سوری مس ماہم؟ آخر آپ نے کیا غلط کیا؟ میم وہ میں نہیں ماہم، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اگر ایک ٹیچر، چاہے وہ لگے یا نہیں، اگر وہ آپ کو ایک لفظ بھی سکھانے کی نیت سے آتا ہے تو وہ آپ کا ٹیچر ہی ہے، چاہے وہ لگے یا نہیں، انہوں نے بات دہرائی۔ اور رہی بات سزا کی، تو کیا انہوں نے آپ کو کوئی پرسنل لیول کی سزا دی؟ کیا کلاس یا کالج کی حدود کے باہر کی سزا دی؟ ہم نے اب ایک نظر سر سکندر کو دیکھا، جن کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ آنکھوں میں حد درجہ کی سنجیدگی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کو اسے ڈر لگا۔ نہیں میم، ایسا نہیں ہے، وہ منمنائی۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں مس ماہم کہ وہ اس مذاق کو پرسنل لے رہے ہیں؟ مگر میم، اگر وہ چاہتے تو اگنور کر سکتے تھے۔ اب کی بار اس نے بھی 2 ٹوک جواب دیا۔ اگنور؟ کیا ویسے جیسے آپ کی کتاب میں چھپکلی رکھنے والے مذاق کو کیا گیا تھا؟ ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر میم کو دیکھا۔
شوق تو ہانیہ اور ماریا کو بھی لگا، جنہیں آج تک لگتا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ اسی لیے کہ مجھے کیسے پتہ؟ مس ماہم، مجھے اسی دن سے پتہ ہے جب آپ آفس میں اگلے دن چاکلیٹ رکھنے آئی تھیں، جس سے آپ اپنے گلٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور یہ سلسلہ پورے مہینے چلا تھا۔ ماہم نے سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ میں چاہتی تو آپ کو سزا دے سکتی تھی، مگر پھر کیا آپ مجھے بھی پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ سے نوازتی؟ نہیں میم، وہ جلدی سے بولی۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا۔ آپ تینوں میرے آفس میں آئے، کہہ کر وہ نکل گئیں۔ ماریا اور ہانیہ بھی ایک نظر سر پر ڈالتی نکل گئیں۔ ماہم بھی بیگ اٹھاتی آگے بڑھی، مگر اس کے بالکل سامنے سر سکندر کھڑے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، باہر جائے یا ان کے جانے کا انتظار کرے۔ انتظار والے خیال کو گولی مارتی وہ گھوم کر سائڈ سے نکلنے لگی۔ جب ٹھٹ گئی، سر سکندر دوسری سائڈ سے بھی اس کے سامنے آ گئے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں نے مذاق کو پرسنل لیول پر لیا ہے؟ یہی کہا تھا نا تم نے ابھی؟ وہ بغیر آپ جناب کا لحاظ کیے تم پر اتر آیا۔ So that is the end of episode 26. اگلی قسط کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔